ناظرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکرم الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ یہ مت گھبرائیں کہ میں زیادہ ٹائم آپ لوں گا، کیونکہ آپ حضرات ہر جمعے تو ہمیں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب یہاں پر آ گیا ہوں تو اپنے حصے کی حاضری کو تو پوری کرنی ہی پڑے گی نا۔ اگر آپ راضی ہوں تو سلام پڑھ لیا جائے، بولے مچل کے بول دیں سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر سننا چاہتے ہیں تو سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے آقا، ادھیری قبر میں کام آنے والے آقا، وہ آقا جو ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے جب دنیا سے تشریف لائے تو رب حبلی کی صدائے آپ کی لبھائے مبارکہ پر جاری ہے، اور جب اس دانائے گیری پر جب تک کہ اس دنیا میں آپ رہے اپنی امت کو یاد فرماتے رہے۔ آئیے اسی نبی دو جہاں کی بارگاہ میں ہم تمامی حضرات درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، جو نبی جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو لہد مبارکہ کے اندر رکھا جاتا ہے تو صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب کان کو لگاتے ہیں آپ کے لبھائے مبارکہ ہل رہے تھے، جب کان کو لگایا جاتا ہے تو آپ کے لبھائے مبارکہ سے یہ آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، مولا میری امت کو ہبہ کر دے، مولا میری امت کو میرے لیے ہبہ کر دے، سبحان اللہ۔ آئیے اسی حبیب دو جہاں آمینہ کے لال جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ بابا سے بلند پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، غرور سے بحر معرفت، امامیہ امام عشق و محبت، مچل کے بول دے سبحان اللہ، امامیہ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سیدنا و سندنا و کنزنا و سخرنا من یومنا و غدنا، سیدنا سرکار اعلی حضرت واصل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ آج جب ہم دشمن احمد پہ شدت کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ہے کہ نہیں؟ ارے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، اتنی سختیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اب بتاؤ آپ کی مانے، دوغلے بازوں کی مانے یا اعلیٰ حضرت کی مانے؟ صاف فرماتے ہیں دشمن احمد کی شدت کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن ہے، اللہ ہے،
نبی ایک، پھر انتشار کرنے کی کیا ضرورت؟ ہوتا ہے نا شادی بیاہ میں، کیونکہ شادی کی تقریب ہوتی ہے، کل ہوگی انشاءاللہ شادی کی تقریب، اور شادیوں میں بڑی بڑی محفلوں میں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہمارا سنی مسلمان اسی میں گڑبڑ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی میں گڑبڑ ہوتا ہے، لہذا اپنی محفلوں کو ناپاکوں سے بچائے اور دینوں سے دور رکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہوگا، تو آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی۔ لیکن جب گڑبڑ کرے ہوگے تو امید مت رکھنا، جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے آپ کہو گے مولانا یہ کون سے اختلاف کی بات کرتے ہو؟ کیا اختلاف؟ بھائی چارہ میرے نبی نے کبھی ایسی شدت نہیں برتی، کافروں کو گلے سے لگایا کرتے تھے نبی۔ اپنی مہمان نوازی کے لیے میں ایسے واقعات کچھ چیزوں سے علماء بیان کرنے میں سنا ہوں، میں کیا بتاؤں، پتہ نہیں ایسا تو ہوا جو ایک آیا تھا مہمان بناتا آتا تھا، ماشاء اللہ۔ اب ایسی روایت بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ ماشاء اللہ اس روایت کو میں بیان ہی نہیں کروں گا، کیونکہ جانتے ہو میرے آقا نے اسی کو سینے سے لگایا ہے جو سبحان اللہ آقا کا ہو کر ہی رہا۔ اگر تمہارے میں اتنی ہمت ہے، تم اگر کہتے ہو وہابیوں سے نہیں ملیں گے تو کیسے ہمارے قریب آئیں گے، تو تم مسلمان بنا کر دکھاؤ، مسلمان بنا کر کے دکھاؤ۔ ارے وہابی کی لڑکی لے آؤ، سنی بنا لیں گے، سنی بنا لیں گے۔ کتنے سنی بنا لیے، حتیٰ کہ ایسا ہوا خود تو وہابی بن گیا لیکن کسی وہابی لڑکی کو سنی نہ بنا سکا، اپنا ایمان بیچ دیا۔ کیونکہ چور کے گھر میں چوری کیا کرو گے؟ چور ہی تو آپ، چور کو سب کچھ پتا ہوتا آپ کا مال کہاں رکھا ہوا ہے، چور کو کیسے چوری کرنی ہے، چور کو کس طریقے سے آپ کے مال کو چرانا ہے، چور کو ہر ٹرک پتا ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے مال کی کیسے حفاظت کریں۔ بس ایک تالا لگا دیے، باکس میں رکھ دیے، آپ سمجھ گئے کہ اب ایک تالا لگا دیا ہے، اب یہ تالا تو ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اب بتاؤ تالا نہیں ٹوٹے گا، ایک ہتھوڑی مارو ٹوٹ جائے گا تالا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ نے اپنے ایمان کو اتنا سوچتا ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہمارا ایمان ہو گیا کہ وہابی کو اگر ہم بلا لیں، وہابی کے ساتھ کھانا کھا لیں، وہابی کے ساتھ طلاق کر لیں تو کیا میرا ایمان چلا جائے گا؟ یہ لوگ کہتے ہیں اتنا میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی ذرا یہ بتاؤ، کیا اگر تمہارا بیٹا شرابی کے ساتھ بیٹھ کر کے بیٹھے اور شراب نہ پیے تو کیا بیٹھنے دو گے؟ بولو، بیٹھنے دیں گے؟ جواری کے ساتھ اپنے بیٹے کو بیٹھنے دیں گے؟ کبابی، شرابی، جواری، ان تمام جتنے افعال قبیحہ کرنے والے زانی کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بیٹھنے دیں گے؟ کیوں نہیں بیٹھنے دیں گے؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کی یہی تربیت کی ہے کہ شرابی کے ساتھ بیٹھے؟ کیا تمہارا بچہ شرابی بن جائے گا؟ بن جائے گا؟ لیکن نہیں بھی میرے بابو، آپ یہی کہتے ہو بیٹا شرابی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا، بیٹا زانی کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ زانی ہو جائے گا، بیٹا جواری کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا۔ بولو ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ کیا آپ کو اپنے بیٹوں پر اتنا بھروسہ نہیں؟ کیا آپ نے یہی تربیت دی ہے؟ کیا آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ جا بیٹا تو جا، کہیں بھی بیٹھ، کہیں بھی تو رہ، چاہے شراب کھانے کے اڈے پر بیٹھ یا جواریوں کے پاس بیٹھ یا کلب میں چلا جا، میرے پر تیرے پر مجھے پورا بھروسہ ہے، تو کبھی شراب نہیں پی سکتا، تو کبھی جوا نہیں کھیل سکتا، تو کبھی شراب نہیں کر سکتا۔ کیا یہی تربیت دی ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہابی کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا میرا ایمان
چلا جائے گا؟ ارے میرے بھائی، جب آپ اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہ دے سکے، آپ کو خدشہ ہے، آپ کو ڈر ہے کہ میرا بیٹا شرابی کے ساتھ بیٹھے گا تو شرابی بننے کا اندیشہ ہے ضرور، کیونکہ سنگت جلدی اثر کرتی ہے۔ آپ دیہاتی کوئی ایک بچہ ہو، یہاں کا رہنے والا ہو، آپ ممبئی اس بچے کو لے کر چلے جائیں، میں بتا دوں تقریباً 3 سے 4 مہینے نہیں لگیں گے، اچھی خاصی اردو بولنا آ جائے گی اسے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ سنگت ہے، سنگت یہ بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو تلقین کرو اور اس سے خود بھی بچو کہ بیٹا وہابیوں کے ساتھ مت بیٹھنا ورنہ وہابی ہو جائے گا۔ لہذا ایسوں سے بچو، کیونکہ جانتے ہو شادی بیاہ کا موقع ہے، شادی کی تقریب ہے، ایسی باتیں کرنی ضروری ہے کیونکہ گڑبڑ نہ ہونے پائے، کیونکہ ہمارا فریضہ ہے بتا دینا، باقی عمل کرنا نہ عمل کرنا ہمارے علماء آخر میں یہی بیان کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام جو تھا ہم نے پہنچا دیا، باقی عمل کرو گے تو آپ ہدایت پاؤ گے، اگر نہیں عمل کرو گے تو جاؤ گے جہنم میں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں سے فرما رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان والے، بیمانوں سے نہیں فرما رہا ہے، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا اللہ فرمایا؟ قرآن پاک اگر اس کا انکار کرو گے تو کافر، کوئی شک نہیں، ایک نقطے کا انکار کرنے والا کافر۔ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ایک صاحب تھے حضرت، کافی جلدی کی بات، عبداللہ نگر میں، کہا کہ مولانا ایک بات بتائیے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ وہابی کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم اس سے محبت کریں گے نہیں، اس کے ساتھ چائے ناشتہ کریں گے نہیں، تو وہ ہمارے دھرم میں کیسے آئے گا؟ ہم سے قریب نہیں ہوگا، تو ہم سے قریب جب وہ نہیں ہوگا تو کیسے وہ سنی بنے گا؟ ہم نے کہا ایک بات بتائیے، آپ اسے سنی بنا کر کیسے بنائیں گے؟ بولے جب اس کے پاس بیٹھیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے تو اچھا وہی ایک وہابی اور تھا، بولا میں سب سے کٹر وہابی ہوں۔ میں نے کہا اچھا اس کو بنا کر دکھائیے کیسے ہوا؟ اسے ڈائریکٹ تھا، اس نے کہا کہ میں بہت کٹر وہابی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتائیے، وہابی ہے، اس کو بنا کر بتائیے کیسے وہابی بنائے، کیا بتائیں گے؟ تو بولا کہ پہلے کھائیں گے، ناشتہ پانی کریں گے۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ میں نے کہا ایک بات سنو، قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم ایسے نہیں بتاتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب وہابی دیوبندی اللہ کے دشمن ہے، اب وہ کیسے دشمن ہے؟ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، انہوں نے لکھا، بلکہ کہیں لکھا خدا جھوٹ بول چکا۔ اب بتاؤ خدا کی بارگاہ میں ایسے لفظ بولنا، یہ خدا کے چاہنے والے بولیں گے یا خدا کے دشمن؟ کون بولے گا؟ جو خدا سے دشمنی کرے گا وہی تو بولے گا۔ انہوں نے کہا یہ نبی کے گستاخ ہے، انہوں نے کہا لکھا کتابوں میں کہ نبی کو تیز کا علم نہیں، معاذ اللہ، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا معاذ اللہ۔ ابھی وہی رقم ساری کتابیں موبائل میں دکھا سکتا ہوں، اصل کتاب صفحہ نمبر 8 پہ جو لکھا ہے وہ کتاب اصل کتاب رکھا ہو، دیکھ لینا۔ انہوں نے اتنی خرافاتیں کی، اب بتاؤ ایسے لوگ اللہ اس کے رسول کے دوست ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ کی گاڑی کھڑی ہو، لے جا کر کے میں ٹھوک دوں، آپ کی گاڑی گر جائے، ابھی لڑائی کرنے پر اتر آئیں گے، یہ ٹوپی نہیں دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ہم کھانا پینا یارانہ سب کچھ گاڑتے ہیں، لیکن جب جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے وہاں پر سب بھول جاتے ہیں۔
سب بھول جاتے ہیں. ارے کیسے میرا پھپھا ہے, پھپھی ہے, کھالو ہے, مامو ہے, کیسے چھوڑ دوں؟ نہیں, جو ایمان والا ہوگا وہ ہر ایک کو چھوڑ دے گا, کیونکہ ایمان والوں کی نشانی یہی قرآن نے بتائی ہے. قرآن نے بتائی ہے, قرآن نے بتایا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. لا تجدوا قوما يؤمنون, تم ایسے گروہ کو تم نہ پاؤ گے جو ایمان لائے کہ وہ ان سے دوستی کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اب وہ چاہے دشمن باپ ہی کیوں نہ ہو, بھائی ہی کیوں نہ ہو, ولو کانوا آباؤہم, چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو, اگر نبی کا گستاخ ہے تو ایمان والے بائی کاٹ ہو جائیں گے. قرآن ہے, قرآن نوٹ کر لینا. چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو, بیٹا اگر غلط ہے ایمان والا بھائی کاٹ ہو جائے گا. بھائی ہی کیوں نہ ہو, اگر بھائی غلط راستے پر جا رہا ہے, وہابیوں سے ناتا رشتہ توڑ رہا ہے, ایمان والا الگ ہو جائے گا. اور عشیرتہم, چاہے ان کے رشتے دار پٹیدار چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, اگر وہ غلط کر رہا ہے, وہابیوں کو اپنے محفل میں بلا رہا ہے, وہابیوں کے یہاں کھانا کھا رہا ہے, تو یہ ایمان والے اسے چھوڑ دیں گے, چھوڑ دیں گے. آپ جانتے ہو جب ایسے چھوڑ دیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب چھوڑیں گے تو انہیں تو بھی کچھ ملنا چاہیے, اس لیے چھوڑے. تو قرآن فرماتا ہے کہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے. سبحان اللہ, جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد کی جاتی ہے. یہ مت سوچئے گا کہ اگر میرا باپ چھوٹ جائے گا, میرا بیٹا چھوٹ جائے گا, میری بیوی چھوٹ جائے گی, میرے پٹیدار چھوٹ جائیں گے تو ہم تنہا اکیلے کیا کریں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, آپ خود سوچو. جنگ بدر کا واقعہ 313, ادھر ہزاروں کا لشکر جرار. اب بتاؤ ہزاروں سے 313 جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے, سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن یہ سمجھ گئے تھے ہمیں تو نبی کے قدموں پر قربان ہونا ہی ہے. اب بتاؤ ہم میں سے صرف 13 ہی شہید ہوئے, باقی سب بچے ہیں نا, سب کی جان بچی. کس کے ذریعے؟ روح القدس کے ذریعے ان کی حفاظت کی گئی. سبحان اللہ, یہ ہوتے ہیں ایمان والے. لہذا اپنی ایمان کی حفاظت کرے, شادی بیاہ کی محفلوں سے اپنے آپ کو وہابیوں سے بچائیں, ان کو انہیں دور رکھیں, کیونکہ جانتے ہو اپنا باپ اگر کوئی بھی گاؤں کا کوئی بھی ایک مرد اور جس کے گھر سے انبن تھوڑی سی ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کی شادی میں, اسے ہم نہیں بلاتے. بولو نہیں بلاتے نا, کارن نہیں دیتے. ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں دیے؟ ارے معاذ, اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے, میں کیسے اسے اپنے یہاں بلا لوں؟ جب تک کہ میرے باپ سے معافی نہیں مانگے گا تب تک ہم اسے معاف نہیں کر سکتے, ہم اسے معاف نہیں کر سکتے. تو جب اپنے ماں باپ کے دشمن کو اپنی شادی میں نہیں بلا سکتے تو غدار نبی کو کیسے بلا لیں؟ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہے. اب ہمارے سمجھوتا کرنے سے نہیں ہوگا, نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, جب نبی کی بارگاہ میں توبہ کر, ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. تو بولے کہ آپ بخش دو تو ہمارا ہی نہیں ہے, حقوق العباد ہے. نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, نبی کی بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کر لے تو ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. لیکن آج بہت پرفتن دور چل رہا ہے, آج تو ان سب پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی, ان سب پر کوئی بیٹ نہیں کیا جاتا. لیکن اگر ڈی جے آ جائے تو ان پر بہت پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ڈی جے گانا بجانا سب ناجائز و حرام, نوٹ کر لے. لیکن سب ناجائز و حرام ہے, کوئی شک نہیں. بندہ اگر گانا بجائے گا, ڈی جے پر گانا بجائے گا تو وہ گنہگار ہے, اس کی جزا سزا اسے ملے گی, لیکن اس کا ایمان نہیں جائے گا.
اللہ نے توفیق بخشی تو، لیکن ادھر اگر وہابیوں کو بلایا، ڈی جے نہ بجوائے، رات بھر میلاد کروائے اور سب کچھ کیے، وہابی آ گیا محفل میں، آپ نے دعوت دی، کھایا کھوتا چلا گیا، سب برباد، ایمان کے جنازے کے نکلنے کے خدشات غالب ایمان ہے، لہٰذا اس پر کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اس پر بولنا چاہیے، اس پر بھی ایک تنظیم، ہمیں میں کمی ہے نا، ہمیں کیا بتاؤں، ماحول ایسا ہو گیا، ہم اس پر ہماری زبانیں سب خاموش ہو جاتی ہیں، جب کوئی وہابی دیوبندی شرکت کرتا ہے تو ہم گونگے ہو گئے، لیکن اگر کسی محفل میں ڈی جے آ جائے تو ہم نکاح نہیں پڑھاتے، سمجھ رہے ہیں، اور اگر ایک وہابی کھا لیا تو ہم جا کر کے کھا لیتے ہیں، کچھ تحقیق نہیں، کچھ نہیں، معاملات چل رہے ہیں، اتنے پرفتن دور ہے، بس دعا یہی ہے کہ مولا تعالیٰ ایمان کے ساتھ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے تو ساتھ ایمان کے رکھے، اور دنیا سے اٹھائے تو ساتھ ایمان کے اٹھائے، ان چند باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا ہی بھلا ہوگا، کیونکہ ایک بات اور سن لو، ایک ضروری بات بتا دوں، ابھی کچھ ایسے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ وہ اس ٹیبل پر کھا لو، وہاں بھی اس ٹیبل پر کھا لے، اور ہم یہاں اگر اس ٹیبل پر کھا لے تو کیا وہاں بھی ہمارے اندر گھس آتی ہے؟ محبوبی صاحب کی یہی تو ہوا نا، سنیے گا، تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، تھوڑی بحث کرنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اس ٹیبل پر اگر وہاں بھی کھا لیا اور ہم یہاں کھا لے تو کیا وہابیت ہمارے اندر گھس کر چلی جاتی ہے کیا؟ یار میں سمجھتا ہوں کیسے مفتی بن گئے، حضرت آپ پہلے علم جانتے ہیں، جیسا کہ یہ لوگ جان چکے ہیں، میں نے یہ بات جمعے میں کہی تھی کہ حدیث پاک سنایا تھا، وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، حضرت وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اب اس میں آیا وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، یہی کہا جاتا وہاں کھا لیا، ہم یہاں کھا لیے، یا ہم ٹفن مدرسے میں یا گھر میں، گھر کی کوٹری میں ہم نے ٹفن منگوا لی اور وہاں کھا لیے، تو کیا حرج ہے؟ کیا وہابیت ہمارے اندر گھس کر چلی آئے گی؟ میں کہتا ہوں بابو کھانے میں کیا لگا، ہم بھی تو کھا سکتے ہیں، کیا وہابی اگر کھا لیا تو کھانے میں کیا لگا ہوا، دیکھ تو سب صاف ہے نا، تھوڑی کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں پیشاب کا قطرہ تھوڑی ملا ہوا ہے کہ نہیں، لیکن پھر کیوں منع کیا گیا مت کھاؤ؟ یاد رکھنا، جانتے ہو ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، ہر چیز کے قانون ہوتے ہیں، ہر چیز کے سمجھنے سمجھانے کے کچھ نہ کچھ گرامر ہوتے ہیں، آپ انگلش بولتے ہو، انگلش اگر بولنا ہے آپ کو تو کیسے بولو گے؟ ایسے بولو گے، آپ گرامر سیکھو گے کہ نہیں سیکھو گے؟ سیکھو گے نا، گرامر کے تحت آپ انگلش بولو گے، تب جب بولو گے تو کوئی نہیں پکڑ پائے گا، اگر بغیر گرامر کے آپ انگلش بولو تب گڑبڑ ہوگا نا، سمجھ رہے؟ ہی اور شی کے ساتھ کیا لگانا ہے، یو کے ساتھ آر لگانا ہے، یا یو یم لگائے جو فل فارم ہوتے ہیں، سب گڑبڑ ہو جائے گا نا، تو کسی نہ کسی چیز کے قانون ہوتے ہیں، تو گرامر، عربی گرامر میں ایک قانون ہے، جانتے ہو ہمارے علماء حضرات یہی چیز درس گاہوں میں پڑھاتے ہیں، اپنے طلبہ کو یہی درس دیتے ہیں کہ جانتے ہو یہ درس دیتے رہتے ہیں، فالا یا فالا یہ رٹواتے ہیں، فالا ایسے نہیں رٹواتے، اس میں سے باب مفالت کا ایک جگہ ہے، باب مفالت کی ایک خاصیت ہے، وہ ایک خاصیت یہ ہے، ایک خاصیت، بہت ساری اسی خاصیت ہے، ان میں سے 7ویں خاصیت یہ ہے کہ مشارکت، باب مفالت
مشارکت چاہتا ہے. مشارکت کا مطلب یہ کہ دو چیزوں کا ایک ساتھ فاعل ہونا اور ایک ہی ساتھ مفعول ہونا. مطلب گویا کہ یہ کہ دو چیزوں کا ایک ہی ساتھ کرنے والا ہونا اور انہی کا ایک ہی ساتھ کیا جانے والا ہونا. جیسے مثال کے طور پر زید اور بکر لڑ رہے ہیں. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا ارے زید اور بکر میں لڑائی ہو گئی. ارے لڑائی ہو گئی؟ اب بتاؤ زید اور بکر میں جب لڑائی ہو جائے گی تو کیا زید کھڑا ہو کر منہ تکے گا, بکر مارتا رہے گا؟ لڑائی ہونا کیا ہوتا, ادھر سے بھی تھپڑ پڑے گا ادھر سے بھی مار پڑے گی, ہے کہ نہیں؟ دونوں مشارکت. لڑائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک لفظ لڑائی, جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ادھر سے بھی لاٹھی چلا ادھر سے بھی لاٹھی چلا, ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ اسی طریقے سے یہ مشارکت چاہتا ہے. تو جب آپ کی تقریر میں کسی وہابی دیوبندی کو آپ نے دعوت دی اور ادھر سنی کو بھی دعوت دی, نوٹ کرنا سننے کو, وہابی کو بھی دعوت دی سنی کو بھی دعوت دی اور سنی وہابی نے کھانا کھایا, کیونکہ دعوت دینے والا ایک, لڑائی ایک, ادھر سنی بھی گیا ادھر سے وہابی بھی گھسا اور دونوں نے کھانا کھایا, کیونکہ کھلانے والا ایک ہے, کھلانے والا دعوت دینے والا ایک ہے اور کھانے والے دو. ادھر سنی نے کھایا ادھر وہابی نے کھایا. اب سنی چاہے گھر پر 20 منٹ لگا کر کھائے یا جا کر کے مجلس میں کھائے, چاہے وہاں کھائے چاہے یہاں کھائے, چاہے وہاں بھی کھا کر چاہ جائے تب کھائے یا پہلے کھائے, توبہ ضروری. تو یہ شرکت پالی جائے گی. لہذا اور اگر صاحب خانہ نے بلایا ہی نہیں دیوبندی کو, نوٹ کریے, یہ بھی بہت پوائنٹ والی بات ہوتی ہے. صاحب خانہ نے بلایا ہی نہیں, وہابی دیوبندی کو سنی کو بلایا اور وہاں بھی آ کر کھا لیا, گڑبڑ ہے. لیکن پکڑے جائیں گے. بولو بلائے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ جانکاری ہونے کے بعد وہابی کھانا کھایا, بلائے کہ نہیں؟ بہت صاحب ہم نے نہیں بلایا, ہم نے تو صرف سنی ہی کو بلایا. تو جب انہوں نے اپنی براعت کا اظہار کر دیا کہ ہم نے صرف سنی ہی کو بلایا, وہابی کو نہ بلایا, وہابی تو آیا زبرن کھایا, زبرن کھایا. جب اس نے کھا لیا, زبردستی کھا لیا, ہم نے اسے دعوت نہ دی تھی, تو مشارکت کہاں پائی جائے گی؟ کیونکہ سنی یہ سنی ہم, انہوں نے ہمیں دعوت دی, ہم نے کھانا کھایا اور وہابی نے کھایا, لیکن ہم نے تحقیق کی. سمجھ رہے؟ تو انہوں نے براعت کا اظہار کیا کہ ہم نے نہیں بلایا. تو کہاں سے لڑائی پائی گئی, لڑائی کہاں پایا جائے گا؟ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا جب انہوں نے براعت کا اظہار کر دیا تب آپ کھانا کھا سکتے ہیں. ورنہ اگر انہوں نے کہا ہاں کارن دیا ہے, بلایا ہے, اور اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہابی نے کارن پیش کر دیا تب مسلم ہو جائے گا. توبہ ضروری ہے. لہٰذا ایسی باتوں پر یہ باب مخالف, اب میں جو کہنے والا ہوں, باب مخالف یہ مشارکت چاہتا ہے. اور اسی باب سے حدیث پاک کا جملہ ہے, وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِكُوهُمْ, شاربہ یشارب, مشارکت کس سے آیا؟ لہذا حدیث پاک کی روشنی میں ان سے کھانا پینا جائز نہیں ہے. جو کھائے گا حدیث پاک کا انکار کرنے والا ہوگا. لہذا یہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہابی وہاں اس ٹیبل پر کھا لیا تو ہم یہاں کھا لیے تو کیا وہابیت ہمارے اندر گھسا ہے. یہ سنا کلیت کو یہ ایک دینے کا بڑھاوا دینا, ایک بڑھاوا دینا ہے, ایک وہابیت کلیت کا دروازہ کھولنا ہے. لہٰذا ایسوں سے بچیں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد آپ تمامی لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اسی لیے مجھے کوئی دعوت دیتا ہے تو میں کہتا ہوں بھیا سب کو محفل پاک صاحب کو کوئی وہابی دیوبندی کو نہیں بلایا ہے. اگر کہتا نہیں تب ہم آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, ورنہ اگر کہتا رہیں گے تو ہم کہتے ہیں, کیونکہ اپنا
دین کے ساتھ معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے میں اپنا ایمان تو برباد نہیں کر سکتا نا، کیونکہ فرمایا گیا حق بات جو نہیں بولتا، جو حق بات سے اپنی زبان کو روکے گا، حدیث پاک کے مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں وہ بندر اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیں بندر اور سور کی شکل کو نہیں بنوانا، آپ کی وجہ سے آپ بلاتے تو آپ جانو، ہمیں تو نہیں جانا، لہٰذا آپ لوگ یہ اپنے دل میں عہد کریں، کیونکہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں کہ عالم بچ جائے، یہ جو رات بھر چلاتے چلا کے گلا پھاڑتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں نا، آپ ہی لوگوں کے لیے، تاکہ آپ اپنے اندر سدھار لائیں، اور کیونکہ مر جانا ہے، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کھاؤ کھلاؤ کیا دقت ہو، لیکن اگر خوف ہے قبر، خوف ہے آقا سے، مرنا اگر ہے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اگر منہ دکھانا ہے تو چھوڑ دو اور یہ اعلان کر دو یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔